دیا اور اتنی دیر ہم سب کو برداشت کیا آپ نے. ریئلی تھینکفل. جناب شیخ میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک کہانی سے شروع کروں گا. ایک گاؤں تھا جناب اسپیکر. اس گاؤں میں روزانہ ایک ڈین آتی تھی، یعنی کہ ایک بلا آتی تھی، اور وہ ایک انسان کو اٹھا کے لے جاتی تھی اور کھا جاتی تھی. اور اس طرح وہ ایک معمول بن گیا. اور پھر ایونچولی گاؤں والوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم کیوں نہ سب اکٹھے ہو کے اس بلا کا مقابلہ کریں، اور کیوں نہ ہم اس بلا کو یا مریں گے یا ماریں گے. مار تو انہوں نے دینا ہمیں، تو کیوں نہ ہم سارے لڑیں اس سے، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو مار دیں. تو جب وہ ساری بلائیں، وہ جب بلاؤں کے اگینسٹ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں بلا کے، تو جناب چیئرمین جب بلا آتی ہے انسان کو اٹھانے کے لیے وہاں سے، تو وہ جب دیکھتی کہ سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا ہے، تو بڑے مختلف انداز سے وہ کہتی کہ میری تو تم لوگوں سے دشمنی نہیں، میری دشمنی تو صرف خالد سے ہے کہ اس نے مجھے برا بلا کہا، تو تم اس طرح کرو کہ مجھے خالد دے دو، میرا تمہارے ساتھ کوئی ویر نہیں. کیا ہوتا ہے کہ گاؤں والے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم ایک لے جاؤ، سارے بچ جائیں گے تو جان چھوٹ جائے گی. وہ ڈین خالد کو لے کے چلی آتی ہے اور اگلے دن پھر آ جاتی ہے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب تم کیا کرنے آئی ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اب اس نے کہا ہے کہ جو تیمور ہے اس نے مجھے برا کہا ہے، تو اب مجھے تیمور دے دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہتی. تو وہ تیمور کو دے دیتے ہیں. یہ فرضی نام ہے جناب چیئرمین، ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی. اگر کوئی ہے یہاں پہ تیمور یا اس کے بارے میں نہیں. آپ کا چیئرمین صاحب نام تیمور تو نہیں؟ اچھا پھر ٹھیک. سو جناب اسپیکر، جناب چیئرمین، یو بین ویری کائنڈ. جناب چیئرمین، تو وہ تیمور کو دیتے ہیں اور وہ بلا تیمور کو لے جاتی ہے. تیسرے دن پھر آتی ہے، وہ کہتی ہے اب تیمور نے نام لیا ہے اس کا، تم یہ دے دو تو میرا تمہارے سے مسئلہ نہیں. اور اسی طرح وہ روزانہ کوئی ایک انسان اٹھاتے اٹھاتے وہ پورے گاؤں کو کھا جاتی ہے. اب اس کہانی کا ایک مقصد ہے جناب چیئرمین، اور یہ ہے جناب اس چیئرمین کے نیتن یاہو کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. 1982 میں اس انسان نے برملا کہا کہ یو ایس ایس آر ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، ایک ٹیررسٹ ملک ہے، تو ہم کیوں نہ اس کو ہیڈ آن لیں اور اس کے ٹکڑے کریں تاکہ یہ ٹیررزم ختم ہو جائے. آج یو ایس ایس آر کا کیا حال ہوا آپ کے سامنے ہے. اسی نیتن یاہو نے رجیم چینج کے لیے 2002 میں یہ بیان دیا کہ جناب جو صدام ہے یہ ایک نیوکلیئر ٹیکنالوجی، ایک ایٹامک ٹیکنالوجی بنا رہا ہے، بایولوجیکل ویپنز بنا رہا ہے، تو آپ ہمیں اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اگر ہم نہیں لیں گے تو یہ ہم سب کو تباہ کرے گا. تو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے بارے میں کہا گیا. تو کیا ہوا آپ کے سامنے ہے کہ صدام کے ساتھ کیا کیا گیا. اس کے بعد رجیم چینج کا سلسلہ اسی انسان نے ہر جگہ کیا، اور اس کی ریکارڈ اس کی گواہی دیتا ہے جناب چیئرمین. آپ سیریا دیکھ لیں، رجیم چینج. آپ لیبیا دیکھ لیں، رجیم چینج. آپ ٹونیزیا دیکھ لیں، رجیم چینج. ایجپٹ دیکھ لیں، رجیم چینج. اور پھر آپ دیکھیں کہ 10 اپریل 2022 میں ایک رجیم چینج پاکستان میں بھی ہوتی ہے. اور وہ رجیم چینج کی وجہ بھی یہی بنی کہ کسی انسان نے یہاں سے جا کے یو این میں یہ کہہ دیا کہ ہم ایک نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہیں، اور جب نیوکلیئر ٹیکنالوجیز دونوں لڑیں گی تو اس کا جو نقصان ہوگا وہ فار بیونڈ دا بارڈرز ہوگا. اور پھر ایک دوسری غلطی کی اسی انسان نے جس کا نام عمران خان ہے، اور اس نے کہا، اس نے OIC کی 2 دفعہ میٹنگز کر کے ان سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، جو کہ نہیں پسند نیتن یاہو کو، اور یہ رجیم چینج ہوئی. اور پھر 2024 میں یہی انسان کہتا ہے کہ ایران کی رجیم چینج کی ضرورت ہے، اور پھر اس نے نام پاکستان کا لیا.
جناب چیئرمین، میں اس سوال کی توجہ مدعو کرنا چاہتا ہوں اس ٹاپک پہ، کیونکہ اس وقت بجٹ تو ہر سال پیش ہوتا رہے گا، اپوزیشن بات کرتی رہے گی، باتیں ہوتی رہیں گی بجٹ پہ، مگر یہ پاکستان کا معاملہ ہے اور اٹ از ویری سیریس اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک اٹ ایز اے سیریس میٹر. اس میں کوئی پارٹی کی بات نہیں ہے، کوئی کسی چیز کی بات نہیں ہے، صرف پاکستان کی بات ہے. جناب چیئرمین، آپ جانتے ہیں کہ کون کس کا بیبی ہے. یہ جو چھوٹی سی جھڑپ ہماری انڈیا کے ساتھ ہوئی، اس کے پیچھے بھی نیتن یاہو تھا، اور آپ نے 90 ڈرونز کو نیچے گرایا. وہ ٹیکنالوجی، وہ ڈرونز بھی نیتن یاہو یعنی کہ اسرائیل کے تھے، اور آپریٹر جو تھے، آپریٹ کرنے والے، وہ بھی اسرائیلی تھے. آپ کو تھوڑی سی میں جیوگرافیکل سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں یہاں پہ. جناب چیئرمین، اسرائیل بارڈر اردن، اردن بارڈر عراق، عراق بارڈر ایران، ایران بارڈر پاکستان. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ ساروں کو. یہ ساری وہ جگہیں ہیں جس کو وہ اسٹیٹ، جن کو وہ ٹیررسٹ گرا کے، رجیم چینج کر کے اپنے پاس لانے کے بعد پاکستان وڈ بی دا بگیسٹ ٹارگیٹ فار دیٹ اسرائیل. میں نے پچھلی دفعہ بھی پیلسٹینینز کے بارے میں بات کی تھی، اور میں نے یہ کہا کہ جب تک پیلسٹینینز کو آزادی نہیں ملے گی میں بات کرتا رہوں گا اس کے اوپر. آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جناب چیئرمین، the things which goes around comes around. یہ انگلش کی کہاوت ہے، اور وہ میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں جناب چیئرمین، یہ جنگ، یہ وار، یہ ظلم صرف غازہ والوں کے لیے نہیں تھا. یہ تو پہلی شروعات تھی، اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جنگ خود ہی لڑائی گئی، یہ خود کی گئی جسٹ بیکاز کہ اس نے پلان کر لیا تھا. اٹ واز ریڈی، اسرائیل واز ریڈی کہ اس نے منور کرنا تھا اپنے آپ کو اور لے کے جانا تھا تھرو غازہ سے اس طرف آنے کے لیے. بیٹھے بٹھائے آپ ایک بات کو سمجھیں کہ باقی جگہیں تو عراق اس کے پاس، اس کے لیے وہاں سے فلائی کرنا اور یہاں پہ آنے کے لیے صرف ایران ایک بارڈر بنتا ہے جو جگہ رہ جاتی ہے پاکستان کو ہٹ کرنے کے لیے. آپ نے گیمز دیکھی ہوں گی، ویڈیو گیمز آپ نے بھی کھیلی ہوں گی، اس میں جو سب سے لاسٹ مشکل سٹیج ہوتی ہے وہی ٹارگٹ سب سے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اینڈ دیٹ مشکل سٹیج از پاکستان. اس کا ٹارگٹ اس وقت کہیں اور نہیں، ہماری نیوکلیر ٹیکنالوجی کو ابینڈن کرنا ہے، اور اس پاکستان کو خدا نہ خواستہ مفلوج کرنا ہے. اور میں یہ بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین کہ اگر یہ رجیم کو ہم نہ سمجھے، رجیم چینج کو، اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں، اور ہم بلیم گیمز پہ کھیلتے رہے تو وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے گا. اور کافی حد تک وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گیا ہے، کیونکہ بیٹھے بٹھائے اس نے ایران پہ حملہ کیا ہے، اور پھر معصوم بن کے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہاں پہ میس ڈسٹرکشن کی چیزیں تیار ہو رہی ہیں اور ٹیررسٹ ہیں وہاں پہ. نہیں، مجھے بتائیں اس کو خواب آئی ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹیررسٹ تو سب سے بڑا اسرائیل خود ہے، اور اس کے اوپر کسی مسلمان ممالک میں آواز کوئی نہیں اٹھائی جا رہی. اور پھر جو آواز اٹھاتے ہیں جناب چیئرمین، اس کو یہ بند کر کے آواز بند کر دی جاتی ہے کہ نہیں بولو. اور میں پھر یہ بات بتانا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم یہ نہیں ہے حکم دشمن کے بارے میں. دشمن کے لیے کوئی رعایت باقی نہیں کی. قرآن میں آیت سورہ محمد اور آیت ورس نمبر 35 میں کلیئرلی یہ سٹیٹڈ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ دشمن سے کوئی نیگوسیشن نہیں ہے، اور جو بھی تمہارے اعمال ہوں گے اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا اجر تمہیں دے گا. سو ڈرو مت اور سامنے آؤ. مطلب کہنے کا یہ ہے جناب چیئرمین کہ اگر ہم نے آج عقل کے ناخن نہ لیے تو یہ بجٹ تو بعد کی بات ہے. اس پاکستان کی سالمیت کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، بالکل ہونا پڑے گا. اور اس سالمیت کو میں چاہتا ہوں کہ جناب چیئرمین، پاکستان، عمران خان، عمران خان تیرے جانثار، وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعظم عمران خان. جناب چیئرمین، اس وقت پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے ہٹ کے میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم سیریس نہ ہوئے اور اگر ہم نے اس میٹر کو سیریس نہیں لیا اور پھر ہم دشمن کو جا کے یہ کہیں
کہ بھئی ہم تو تمہارے دشمن نہیں ہیں. یہ کمزوری ہم نہیں افورڈ کر سکتے. اور اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے جا کے ان سے نیگوشیٹ کرنا ہے اور ہم ان سے ڈر جائیں گے, تو وہ بہت جلد ایران کے تھرو ہمارے پاس آنے کی کوشش کرے گا. خدا نخواستہ, میں پھر کہوں گا خدا نخواستہ. اس لیے میں ان چھوٹی جھڑپ کے اوپر ہم اتنی خوشیاں مت منائیں. The war has just commenced. اور اس بات کو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سیریسنس ہمیں ہر پارلیمنٹیرین کو اس 99 ناموں کے نیچے ایک ہونا پڑے گا, کیونکہ یہ میٹر پاکستان کی سیریسنس کا ہے, پاکستان کی سالمیت کا ہے, پاکستان کی سولیڈیرٹی کے لیے ہے. اور اگر ہم اکٹھے نہ ہوئے اور ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے لگ پڑے, جو وہ چاہتا ہے اور جو وہ کر رہا ہے, عراق میں بھی اس نے ایسے ہی کیا, لیبیا میں بھی ایسے کیا, سیریا میں بھی ایسے کیا, اور ایونچلی اب وہ یہ ایران کی رجیم کے خلاف پڑا ہوا ہے, اور ایران کے پیچھے بھی وہ اسی طرح پڑا ہے, اور ہمیں آپس میں لڑا رہا ہے. ہمارے بارڈرز اس نے ہم سے دور کر دی ہیں. افغانستان سے بلا وجہ ہماری جھڑپ کروا دی. انڈیا نے آپ کو بتا دیا کہ میں آپ کے خلاف ہوں اور میں کسی وقت بھی اٹیک کر سکتا ہوں. لے دیکھیں کہ ایران کا بارڈر اور ایک چائنا کا رہتا ہے. ایران کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کی سپورٹ میں جائیں گے, مگر کیا آج جس جگہ سے کوئی اجازتیں مل رہی ہیں, کیا کل کو اجازت دی جائے گی کہ ایران کے حق میں کھڑا ہوا جائے, جبکہ جانتے ہیں کہ اسرائیل کس کا بیبی ہے؟ کیا آپ کو امید ہے کہ وہاں سے اجازت مل جائے گی کہ آپ ایران کے حق میں کھڑے ہو جائیں اور ایران کے ساتھ اٹیک کر دیں آپ اسرائیل پہ؟ ایسے ہرگز نہیں ہوگا جناب چیئرمین. وہی ہوگا جو ہوتا آ رہا ہے. ہمیں پھر دور کر دیا جائے گا ایک مسلمان ملک سے, اور مسلمان یہ OIC, یہ بہت بڑا فالٹ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ ہمارے لیڈر نے یہ غلطی کی کہ اس نے 2 دفعہ OIC کو اکٹھا کر دیا. یہ غلطی کسی وقت ایک دفعہ بھٹو نے بھی کی تھی, اسی ہال میں بھٹو نے کی تھی, اور وہی اس کا خمیازہ اس کو اپنی جان سے دینا پڑا. آج عمران خان کو صرف ایز اے عمران خان مت دیکھا جائے جناب چیئرمین. آج ہمیں اس ملک کو ایک ایسا لیڈر چاہیے جو انٹرنیشنل وائس ہو, تاکہ اس کو دنیا سننے میں فخر محسوس کرے. اور وہ ایک ہی لیڈر. کون لیڈر ہے یہاں پہ؟ میں ایکچولی سب کے لیڈرز کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں. کون سا لیڈر ہے جو یہ بات جو میں یہاں پہ کر رہا ہوں, یہ بات عالمی دنیا کے سامنے جا کے کرے اور یہ کہے کہ دس اسرائیل should be stopped immediately, ورنہ اس کے consequences drastic ہوں گے. یہ کسی کی مجال نہیں ہے. ہم تو صلح کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں, اور مجھے میرے منہ میں خاک کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو میں اس ہاؤس میں نہیں کرنا چاہتا, کہ سعودی عرب میں جا کے ابھی کچھ مہینے پہلے کچھ 5 پوائنٹس کے اوپر ایگریمنٹ ہوا ہے, and I don't want to disclose it یہاں پہ, پر میں چاہتا ہوں کہ وہ 5 پوائنٹس کے اوپر کبھی بھی پایہ تکمیل تک نہ پہنچے. میری دعا ہے یہ کہ اگر وہ 5 پوائنٹس پایہ تکمیل تک پہنچ گئے تو پھر میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے, جن کے وجہ سے آج ہم یہ ساری باتیں گفتگو کر رہے ہیں. وہ اسرائیل ہے. I've been actually جہاں میں پڑھتا تھا وہاں پہ یہودی میرے ساتھ پڑھتے تھے. یہودی is not a friend of a Muslim. اور قرآن کہتا ہے انصار اور یہود کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہوگا. اور ہم کس خواب خیالی میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب چیئرمین کہ ہم ان سے امید کریں کہ یہ ہمارے لیے بہتر سوچیں گے. ہمیں اپنے مسلمانوں بھائیوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا. ہمیں ان کے ساتھ ان کی سپورٹ کرنی پڑے گی. وہ بچے جو وہاں پہ بلک بلک کے مر گئے, شہید ہو گئے, ہم نے آواز نہیں اٹھائی کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, یہ ان کی جنگ ہے. خاموش ہو گئے اور یہاں پہ بیان بازی کر کے ہم نے ختم کر دی ساری بات کو. کیا ان کی جو شہادتیں ہیں وہ رائے گاہ جائیں گی؟ کیا ان کی بد دعائیں ہمارے تک نہیں آئیں گی؟ کیا وہ ہم اس کی خاموشی میں شامل نہیں ہیں؟ تو اگر ہم خاموشی میں شامل ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم ان کے ساتھ شامل ہیں دشمنوں کے. ان کے ہم بول نہیں سکے ان کے خلاف, ہم نے آواز نہیں اٹھائی ان کے خلاف. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج وہ جنگ چلتی چلتی آپ کے پاکستان تک پہنچ رہی ہے. وہی which goes around comes around. اب جب ہماری جنگ ہوگی تو پھر ہم کس کو بلیم کریں گے؟ کیونکہ ہم نے تو کسی کی سپورٹ کی نہیں. تو آپ کس کی امید پہ لگیں گے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے؟ ہماری سپورٹ کو آئے گا کون؟ لے دے کے چائنا, مگر چائنا از ناٹ دیٹ اسٹوپڈ.
चाइना नोज कि उसने कहां पे खेलना है। हमें सबको एक होना पड़ेगा जनाब चेयरमैन, ये सारे हाउस को एक होना पड़ेगा और एक होके सोचना पड़ेगा इस मुल्क के लिए, क्योंकि मुल्क पहले है, बाद में सब कुछ है। जनाब चेयरमैन, I'm really thankful, बहुत बातें हैं करने को, बट इस वक्त क्योंकि मुल्क की सालमियत की बात है ना, आई कैन नॉट अफोर्ड कि मैं उसमें कोई कमी पेश करूँ। मेरे सारे जितने भी कोलीग्स यहाँ पे बैठे हैं, ये उनकी दिल की आवाज़ है, और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मेरे लीडर इमरान खान की भी आवाज़ है। ये जो जज्बे से मैं बात कर रहा हूँ, रब्बे कायनात की खास करम है जो ये मुझे ये जज्बात मिल रहा है, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने मुसलमानों से ये चाहता है कि ये आवाज़ उठाई जाए। और मैं ये कहना चाहूँगा जनाब चेयरमैन आपको कि खुदारा इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। हम सबको एक होना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ पाकिस्तान। मैं आपको बजट पे सिर्फ इतना कहूँगा, जट साहब तुसी अपनी स्पीच की थी मैं आपको एक बात करना चाहूँगा कि जनाब चेयरमैन काइंडली सिर्फ ये देखें कि अगर तो हमने ये बजट पेश किया और बेहतरीन बजट है, तो अपने अलायंस वाले जितनी भी पार्टियां हैं, क्या वो खुश हैं इस बजट से? आपने एक एग्जाम्पल देख ली कि पीपल्स पार्टी, MQM सब यही कह रहे, रोना रो रहे हैं कि ये बजट ले दे गया पाकिस्तानियों के लिए। और फिर मैं ये कहूँगा कि अभी फिर आएंगे यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर साहब, जो कि अभी तक हमें नजर नहीं आ रहे बजट पेश करने के बाद। वो फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा जाए कि जनाब इस दफा आपने कितना लोन लेने और कर्जा लेने का प्लान किया है। मजे की बात यह है वाइंड अप कर, मजे की बात यह है, वाइंड अप तो मैं नहीं करता जी, टाइम तो मुझे भी पता है कि आपने दिया हुआ हमें, और मैं भी अपने सरदार गुल साहबा को कहता हूं, उन्होंने भी कहा कि आज ही तकरीर करनी, तो करूंगा तो मैं पूरी सो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि वो जो पॉलिसी देंगे आके फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मुझे ये बताएं कि कितना कर्जा कम मांग रहे हैं हमने भी किस दफा कितनी कम मांगनी है इस मुल्क को कर्जे से निकालने के लिए। वही पॉलिसी है कर्जा लेके कर्जा उतारने की, कर्जा लेके कर्जा उतारने की। तो किस बात का ये बेहतरीन बजट की मैं बात हम यहाँ पे करें और तारीफें करें, जब हमने तो मकरूज ही रहना है और हमने बेकार ही रहना है। इस कौम ने कभी अपने पांव पे खड़ा नहीं होना जनाब चेयरमैन, बिकॉज ये सिंसियर ही नहीं है एक दूसरे के। और इसका एक बड़ा ऑनेस्ट तरीका बताना चाहता हूं, if the party, if the treasury benches really want to knock out the opposition, I can give you a way out for that, and that way out is very simple जनाब चेयरमैन, कि आप एक काम करें कि जब बजट बनने लगे तो ये दोनों हाउसेस इकट्ठे हो जाएं, मिल के बजट बनाएं, और जब मिल के बजट बनाएंगे तो अपोज कौन करेगा उसको, क्योंकि वी एंड दे वुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस बजट, क्योंकि हम सिंसियर हो जाएंगे उस दिन पाकिस्तान के लिए। और जब हम पाकिस्तान के लिए सिंसियर हो जाएंगे जनाब चेयरमैन, तो अपोज कौन करेगा इस बजट को, क्योंकि हम तो हिस्सा होंगे उस बजट का। और ये एक ऐसी पॉलिसी बन जाएगी कि आने वाली सारी हुकूमतें एक दूसरे से मिलकर जब बजट बनाएंगी वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। और जब पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी तो फिर ये कभी नहीं होगा जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे अगली गवर्नमेंट आएगी तो वो प्रोजेक्ट्स बंद कर दे, उसका नुकसान भी पाकिस्तान अफोर्ड करता है, पाकिस्तानी अफोर्ड करते हैं, वो बंद हो जाएगा। सो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कोई ऐसी पॉलिसी लाई जाए जो मुल्क के लिए बेहतर हो, अवाम के लिए बेहतर हो, ताकि हम जवाब दे हो सकेंगे, एक तो अवाम को, एक रब्बे कायनात को, क्योंकि हम सिंसियर थे इस अवाम के साथ। कम से कम ये मेरे शोल्डर्स पे मैं ब्लेम नहीं अफोर्ड कर सकता कि मैं यहाँ पे खड़ा था और मैंने ये तजवीज़ नहीं दी इकट्ठे होकर पाकिस्तान की खिदमत करने की। मैं करना चाहता हूँ और मैं करूंगा, और मैं चाहूंगा कि मेरा लीडर बाहर आए तो मैं आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू गिव हिम दिस एडवाइस कि हम सब इकट्ठे मिलकर बजट बनाएं। अनफॉर्चुनेटली जो बजट है वो भी नहीं बनाते ट्रेजरी बेंचेस वाले भी। मुझे दुख इस बात का है, बनाने वाले तो कुछ और हैं, कहीं और बैठे हैं, और वो उनको ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इस दफा ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं बना रहे, वो तो कहीं और से IMF की तरफ से बजट बन के आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम तो गुलामों के गुलाम और आगे से गुलाम बनते जा रहे हैं। इस अवान का तकद्दुस जो है
وہ تو پھر ویسے ہی کہ ویسے ہی ہے. جس پہ بات میں کرنا چاہوں تو اور 10 منٹ میں لے جاؤں گا. میں یہی بات اپنے چھوٹے بھائی علی موسیٰ کو کہوں گا کہ علی موسیٰ تو میرا چھوٹا بھائی ہے. آپ نے یہ کہا کہ نیتن یاہو کے بارے میں کوئی ٹویٹ نہیں کیا. کم از کم یہ بات تو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اس کی ٹویٹ کی ویلیوز ہے. مانتے ہیں کہ اس کے ٹویٹ سے بڑا فرق پڑ جائے گا. یہاں پہ جتنے بھی پارلیمنٹیرین اس جگہ بیٹھتے ہیں جو اپوزیشن کے ہیں, جو ہمارے پی ٹی آئی کے ہیں, ہر کوئی عمران خان ہے. ہر کوئی عمران خان ہے. جو میں بولوں گا, جو میرے سارے دوست بولیں گے, وہ سب وہی بولیں گے جو عمران خان بولیں گے. آپ ہماری لائلٹی پہ شک کرتے ہیں تو جناب چیئرمین آزما کے دیکھ لیں. کروڑوں اربوں روپے میں ہم بکے نہیں. عزتوں کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا, ہم پیچھے ہٹے نہیں. وزارتوں کی آفرز کرائی گئی, ہم نے کبھی قبول ان کی طرف دیکھا نہیں. اور اگلے 5 سال کا الیکشن لکھ کے دینے کے لیے بھی اختیار رہے. ہمارے یہ ایم این ایز یہاں پہ کھڑے جو بیٹھے ہیں اور جو اس وقت نہیں بیٹھے, وہ سب کھڑے رہے عمران خان کے ساتھ, کوئی بکا نہیں. یہ ثبوت ہے کہ ہم سب میں عمران بستا ہے, ہم سب عمران خان. جناب چیئرمین, آئی ایم ریئلی تھینک فل. اور تھینک یو کلائنٹ صاحب. ابھی نہیں, تھینک یو. ایک بات, 25 منٹ ہو گئے ہیں. ایک 25 منٹ, آپ مجھے اگلے 25 بھی دینے. میں آپ کا بہت مشکور ہوں جناب چیئرمین, آپ نے ٹائم دیا, موقع دیا. بجٹ پہ ہم بڑی باتیں کریں گے انشاءاللہ, ٹائم ملے گا. میں صرف ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا. ہمارے پاس بہترین فوج ہے, ہمارے پاس بہترین اکوپمنٹ ہے, ہمارے پاس بہترین سوچ ہے جنگ کے لیے, مگر ہمارے پاس ایک بہترین وائس نہیں ہے. ہمارے پاس ایک وہ آواز نہیں ہے جو ہمارا کیس پوری دنیا میں لڑ سکے. اور وہ کیس لڑنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی بندہ ہے, اور وہ ہے عمران خان. تھینک یو کلائنٹ صاحب, بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو. سعد اللہ خان بلوچ صاحب مکمل کر لیں. 30 سیکنڈ. اور وہ آدمی کو ہٹ کے ذرا ایک دفعہ سوچیے تو صحیح کہ اس ٹریجری بینچز میں کوئی ایسا ہے جو یہ میٹر جو ہے جیسے یو این میں پیش کیا گیا تھا, یہ سارے مانتے ہیں. میرے اپوزیشن کے دوست بھی, ہمارے ٹریجری بینچز کے دوست بھی یہ مانتے ہیں کہ اس نے جو بات کہی وہ سچے مسلمان کی بات تھی. اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین کہ ہمیں ایک لیڈر کی ضرورت ہے, اس ملک کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے. اس کو ہمیں نکالنا چاہیے, نکالنا پڑے گا, اور نکال کے لے کے آنا پڑے گا یہاں پہ, اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم کام. تھینک یو کلائنٹ صاحب. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, عمران خان پائندہ باد.